بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختلف قسم کے سوالات پوچھے جا رہے ہیں، کچھ ویڈیو کلپس دوست بھیج رہے ہیں، کوئی تحریریں بھیجی جا رہی ہیں کہ اس طرح کے وائرس کے مشکل حالات میں چاہیے کہ سربراہان مملکت مل کے وہ گنبد خضرا پہ پہنچ جائیں، اس لیے کہ صحابہ کرام بھی جب کو مشکل آتی تھی تو وہ گنبد خضرا پہ جا کے اپنی التجائیں اور دعائیں مانگا کرتے تھے۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ پڑھا لکھا دور ہے، اب وہ پرانی باتیں نہیں چلیں گی، اب ہر بندہ وہ تعلیم یافتہ ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ گنبد خضرا صحابہ کرام کے دور میں تو ہوتا ہی نہیں تھا، پھر صحابہ گنبد خضرا پہ کیسے چلے جاتے تھے؟ تابعین کے دور میں تو ہوتا ہی نہیں تھا، وہ ائمہ کرام کے دور میں تو ہوتا ہی نہیں تھا، وہ محدثین کرام کے دور میں تو ہوتا ہی نہیں تھا، وہ تو تقریباً کوئی چھٹی ساتویں صدی ہجری گویا کہ کچھ 600 700 سال بعد یہ بنایا گیا۔ تو یہ کیسے آج کے دور میں یہ پڑھے لکھے لوگ، بظاہر بڑی ڈگریوں والے لوگ، یہ کیسے دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں کہ صحابہ کرام گنبد خضرا پہ چلے جاتے تھے؟ گنبد خضرا تو حضرات تب تھا ہی نہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو قرآن مجید کی تعلیمات صحابہ کرام کو دے کے گئے، جو احادیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور وہ جو عقیدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو دے کے گئے، ہمیں وہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن مجید نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا سکھا کے گئے۔ سورہ نمل آیت نمبر 62، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم امن یجیب المضطر اذا دعاہ، جس وقت کوئی بندہ مجبور ہو کے پکارتا ہے تو اس کی پکار کو کون سنتا ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور مشکلات میں سے کون نکالتا ہے؟ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور زمین میں تمہیں ایک دوسرے کے خلیفہ کون بناتا ہے؟ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے سوا اور کوئی ہے؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بالکل یہ نہیں کہا کہ اللہ کے سوا اللہ کے انبیاء کرام یا کوئی بزرگ وہ بھی سنتے ہیں، وہ بھی مشکلات میں سے نکال دیتے ہیں۔ اللہ کے قرآن پہ غور کیا جائے، سورہ نمل کی آیت نمبر 62 پہ غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا اور کوئی الہ ہے؟ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو ختم یوں کیا، فرمایا کہ قلیلا ما تذکرون، یہ نصیحت حاصل کرنے والے تھوڑے ہی ہیں اور واقعتاً تھوڑے ہی ہوتے ہیں، تھوڑے لوگ ہیں جن کو اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے۔ اور صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث موجود ہے کہ جس وقت صحابہ کرام کو بارش نہ آتی، نماز استسقاء پڑھنی ہوتی، اور یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 1010 ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کان اذا قحطوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قحط پڑ جاتا، استسقا بالعباس ابن عبد المطلب، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے۔ تو یہاں پر تو ہے ہی نہیں کہ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط پڑتا تھا تو وہ گنبد خضرا پہ یا قبر مبارک پہ آ جاتے تھے، ایسا تو ہے ہی نہیں۔ صحیح بخاری کو پڑھیں، صحیح بخاری مسلمانوں کے پاس قرآن مجید کے بعد سب سے معتبر ترین کتاب ہے، 1010 حدیث ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قحط پڑ جاتا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے باہر وہ نماز استسقاء پڑھنے کے لیے چلے جاتے، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہاں جا کر کہتے اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا، اے اللہ اس سے پہلے ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو درخواست کیا کرتے تھے، وہ آ کے نماز استسقاء پڑھاتے تھے تو بارش ہو جاتی تھی۔ وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا، اے اللہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کو تمہارے پاس لے آئے ہیں، ہم دعا منگوانے کے لیے لے آئے ہیں، فسقنا، اے اللہ تو بارش دے دے۔ فیسقون، کالا فیسقون، صحابی کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ پھر بارش ہو جایا کرتی تھی۔ تو صحابہ کرام کا عقیدہ تو یہاں سے پتہ چل گیا۔ اور جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، حدیث نمبر 2516، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ چھوٹی عمر میں تھے، وہ نوجوان تھے، وہ کہتے ہیں کہ کن تو خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یومن، ایک دن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے سواری پہ بیٹھا ہوا تھا، فقالا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یا غلام، اے بچے، اے نوجوان، انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک، میں تجھے کچھ کلمات سکھاتا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کلمات سکھائے، کیا وہ صحابہ کرام کو نعوذ باللہ یاد نہیں تھے؟ بالکل یاد تھے۔ اور
فرمایا کہ احفظ اللہ یحفظ کا، تو اللہ کو یاد رکھ، اللہ تجھے یاد رکھے گا۔ احفظ اللہ، اللہ کو یاد رکھ، تجد ہو تجاہک، تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب سوال کرنا ہے تو صرف اللہ سے کرنا ہے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد مانگنی ہے تو صرف اللہ سے مانگنی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ سکھایا ہی نہیں کہ اللہ کے سوا اللہ کے انبیاء کرام سے بھی، بزرگوں سے بھی، ولیوں سے بھی، ساروں سے مانگا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب سوال کرنا ہے تو صرف اللہ سے سوال کرنا ہے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، اور جب مدد مانگنی ہے، فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، تو اتنا ہی کہنا ہے کہ اے اللہ تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اور ہم جو نماز پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں یہی کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ کسی اور سے مانگتے ہی نہیں۔ ایک حدیث ہے جو کہ عمدۃ التفسیر کے اندر بھی ہے، زاد المعاد کے اندر بھی ہے، حدیث کی دوسری کتابوں کے اندر بھی ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ ان رجلا قال یا رسول اللہ ما شاء اللہ وشئت، ایک بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، اس نے کہا کہ حضور جو اللہ چاہیں اور جو آپ چاہیں۔ فقال له صلی اللہ علیہ وسلم اجعلتنی للہ ندا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، تم یہ کہو کہ جو اکیلا اللہ تعالیٰ چاہے۔ تو اس حدیث پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ مجمع الزوائد کے اندر حدیث ہے، امام الہیثمی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے نقل کی ہے، اور اس کے علاوہ حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ قال ابو بکر قوموا نستغیث برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ھذا المنافق، ایک منافق مسلمانوں کو تنگ کیا کرتا تھا، یہ مدینہ کی بات ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ آؤ مل کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کے مدد مانگتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انہ لا یستغاث بی، مدد مجھ سے نہ مانگو، انما یستغاث باللہ عز وجل، مدد صرف اللہ تعالیٰ عز وجل سے مانگی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی آیات، ان احادیث پہ غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔